وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حضور سب نظارے آپ کے ہیں، حضور سب نظارے آپ کے ہیں، یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں۔ یہ چاند کیوں کر نہ دو ٹکڑے ہوتا، یہ چاند کیوں کر نہ دو ٹکڑے ہوتا، جب اشارے حضور آپ کے ہیں۔ سیدہ و علی حسن و حسین، سیدہ و علی حسن و حسین، پھول سارے کے سارے حضور آپ کے ہیں۔ اب غلاموں کو کیوں کر خوف ہو، اب غلاموں کو کیوں کر خوف ہو، جب سہارے حضور آپ کے ہیں۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں بڑے آرام سے ہیں، میں نے ان کے غلاموں پہ ان کا کرم دیکھا ہے۔ عشق نبی کی لگن اگر دل میں نہ لگے، عشق نبی کی لگن اگر دل میں نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے کہ سر زمین پہ نہ لگے۔ ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بندے، اودی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے گناہ فضل و کرم اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کی بیس کم کر کے تھوڑی کو کھولیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قرآن مجید کی بڑی معروف اور مشہور آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اس مقام پر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ یصلون علی النبی ہے کہ نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یصلون علی رسولہ کا تذکرہ بھی کر سکتا تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر لفظ رسول ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا درود اس دن سے شروع ہوتا، اور اگر لفظ محمد ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ جس دن حضور پیدا ہوئے درود اس دن سے شروع ہوتا، کیونکہ اسی دن آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ تو اگر یصلون علی محمد ہوتا تو پتہ یہ چلتا کہ درود حضور کی پیدائش سے شروع ہوا۔ یصلون علی رسول ہی ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ حضور کے اعلان نبوت سے حضور پر درود، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یصلون علی النبی کہ وہ نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اب جب سے نبی ہے تب سے نبی کی ذات پر درود ہے۔ اب نبی کب سے ہیں؟
خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟ تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے والد آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب سے نبی ہے تب سے ان کی ذات پر درود و سلام بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم سے براہ راست خطاب نہیں کیا۔ یہ واحد امت مصطفیٰ ہے جس کو رب نے بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوا کبھی کسی امت سے خطاب نہیں کیا۔ اس کی ڈلے ختم کریں، ریپیٹ ختم کریں، ایکو کو کھولیں، بیس تھوڑی کم کریں، یہ 4 چیزیں مینیج کریں اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے علاوہ کبھی کسی قوم سے خطاب نہیں کیا۔ ہمیں جو اللہ کی طرف سے انعامات ملے اس میں ایک سب سے بڑا اعلان یہ ہے اور انعام یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے براہ راست ہم جیسوں سے خطاب کیا ہے اور جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا سب سے پہلے گیا تو پھر سب سے آخر میں بھیجا کیوں گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسے ایک بلب لگا ہوا ہے، اگر ان بلبوں کی تعداد ہم 1,00,000 کر لیں تو رات کے وقت اتنی روشنی ہوگی کہ ہم کہیں گے رات کو دن نکلا ہوا ہے، اور اگر تعداد اس سے اور بڑھ جائے تو ہم کہیں گے یار اوپر سے نیچے دیکھو تو لگتا ہے نیچے سورج نکلا ہوا ہے۔ 1 کروڑ کے قریب اس طرح کے بلب لگ جائیں تو ہم زمین پہ سوئی کو بھی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے گی کروڑ بلب بھی ہوں تو روشنی مدھم پڑ جائے گی۔ کیوں کہ سورج کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب بنایا سب سے پہلے تھا اور بھیجا سب سے آخر میں اس لیے تھا کہ اس سراجم منیرہ کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی حاجت ہی نہیں ہے، کہ حضور کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی آ جائے اس کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آخری امت ہیں۔ اس امت کے اوپر جو سب سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں اس لیے رکھا کہ جب پچھلی قوموں کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں انہوں نے گناہ کیے، ان پر عذاب آئے، تو آج ان کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں۔ جتنی قومیں گزر گئی ان کا تذکرہ ان کے بعد آنے والوں نے پڑھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں رکھا کہ ان کے بعد نہ کوئی آئے گا نہ ان کی حرکتوں کو پڑھے گا۔ اللہ نے اس امت کے اوپر سب سے بڑا پردہ یہ رکھا کہ اس کے بعد کسی نے آنا ہی نہیں ہے، اور یہ امت پردے میں آئی تھی اور پردے میں واپس چلی جائے گی، کہ اس امت کے حالات کو پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ توجہ کریں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بندہ انتقال کر جائے، جنت کی کھڑکی کھلی ہو یا جہنم کا دروازہ کھلا ہو، کروڑوں برس بیت گئے، قیامت کب آئے گی کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہے، لیکن سب سے کم مدت قبروں میں جس امت نے رہنا ہے وہ امت مصطفیٰ ہے۔ سوچیں اگر جہنم کا دروازہ قبر میں کھلا ہو اور کروڑوں برس بیت گئے ہوں تب سے وہ عذاب میں ہے، اور قیامت کب آئے گی کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن سب سے کم مدت جو امت قبر میں رہے گی وہ امت مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات ہم پر کیے ہیں وہ کسی اور قوم پہ نہیں کیے۔ جس بات کی طرف میں نے آپ کا اشارہ کرنا ہے، 2 باتیں ہیں، اس میں سے پہلی بات آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ ہم جب قرآن مجید کا تذکرہ دیگر امتوں کا پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں ہم ایک قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یہ عذاب بھیجا کہ اس پوری بستی کو الٹ کے رکھ دیا۔ دوسری قوم کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر آسمان سے پتھر برسے۔ تیسری قوم کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح اتنا سخت تھا، آج جو خانہ کعبہ ہم تصویروں میں یا جنہوں نے براہ راست دیکھا ہے، طوفان نوح کے وقت اس خانہ کعبہ کو بھی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور زمین کے اوپر کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی، صرف وہ انسان اور وہ جانور اور وہ پرندے محفوظ رہے تھے
جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اس کے سوا باقی ساری زمین کو برابر کر دیا گیا تھا اور کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ اب ایک قوم نے نافرمانی کی تو طوفان نوح آ گیا۔ چوتھی قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس قوم کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ پانچویں قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس قوم کی شکلیں جو تھی وہ بندر کی شکلوں میں تبدیل ہو گئی۔ اب ایک قوم نافرمانی کرے تو طوفان نوح، دوسری قوم نافرمانی کرے تو تیز ہواؤں کے عذاب، آندھیوں کے طوفان آئے، اور وہ ہوائیں اتنی سخت تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ ہوائیں چلتی تھی تو ان لوگوں کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھی اور سمندر کی تہہ میں جا کے گرتی تھی۔ ایک ایک نافرمانی ایک قوم نے کی تو کسی پہ طوفان نوح آیا، کسی پہ تیز آندھیوں کے طوفان آئے، کسی کی شکلیں بندر کی شکلوں میں بدل گئی، کسی کے اوپر طوفان نوح آیا، کسی کی پوری بستی کو الٹ دیا گیا۔ پچھلی قوموں نے ایک ایک گناہ کیا۔ جتنے گناہ پچھلی ساری امتوں نے کیے تھے نا، وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو۔ اس امت نے تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ کے قبروں سے مردے نکال کے ان کے ساتھ بھی زنا کیا۔ اس قوم کے اندر تو زینب جیسی معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ اس قوم کے اندر تو ہسپتالوں کی چھتوں پہ 3 سال پرانی لاشیں بھی جلتی رہی۔ ایسا کون سا جرم ہے جو اس امت کے دامن میں موجود نہیں ہے؟ پچھلی قومیں ایک ایک گناہ کریں، ایک ایک گناہ، تو پوری کی پوری بستی اور پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے۔ ہم سب کچھ کر لیں، اس کے باوجود ہم پہ آسمان سے پتھر نہیں برسے۔ ہم نے سب کچھ کیا، اس کے باوجود ہماری شکلیں بندر کی شکلوں میں تبدیل نہیں ہوئی۔ ہم نے سب کچھ کیا، اس کے باوجود ہمارے اوپر تیز ہواؤں کے طوفان نہیں آئے۔ ہم نے سب کچھ کیا، اس کے باوجود ہماری بستیاں الٹ نہیں گئی۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پچھلی امتیں ایک ایک گناہ کریں تو پوری قومیں تباہ ہو جائیں، ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بچ کیوں گئے؟ تو بچنے کی صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ جس قوم میں آپ ہوں وہاں پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور تھے، تو اس سے سوال یہ ہے کہ اگر حضور تھے تو پھر آج کس چیز نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہوا ہے؟ تو اس کو کہنا پڑے گا ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ آج بھی اگر ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اس ساری گفتگو کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو تو وہ جملہ یہ ہے، ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے، اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ صرف رحمت مصطفیٰ واحد پردہ ہے جس نے آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ اس کے سوا ہمارے دامن میں ایسی کوئی نیکی نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہماری فلاں نیکی نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ تو آج ہمارے اوپر جتنے بھی کرم ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج باپ دیکھے تو جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے تو سگا بیٹا باپ کو چھڑیوں کے ساتھ مارا کرتا تھا۔ آج اگر بیٹا اپنے والد کا پخانہ صاف کر کے اس میں جنت تلاش کر رہا ہے کہ والد کی خدمت کروں گا تو اس میں مجھے جنت ملے گی، تو والد کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو وہی اولاد تھی۔ آج بھی جن علاقوں کے اندر کلمہ نبی پاک کا نہیں پڑھا جاتا، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، لیکن جس خطے پہ آپ اور میں بستے ہیں، ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی خدمت میں اور لذت آتی ہے۔ تو ماں باپ یہ سوچیں کہ یہ تو وہی اولاد تھی جو چھڑیوں سے مارا کرتی تھی، آج ان کے دلوں میں اتنی شفقت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو باپ کو کہنا پڑے گا حضور آ گئے ہیں۔ حضور نے آ کے بتایا کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ ماں دیکھے جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا، اور عرب کے اندر سب سے بڑا میلہ اکاس کا میلہ لگا کرتا تھا۔ سگی ماں کو گھسیٹ کر اکاس کے میلے میں لے گئے اور سگی ماں کو نیلام کیا، بولی لگا کر سگی ماں کو بیچ دیا، اور ماں کو بیچنے کے بعد جو قیمت ملی وہ 3 بیٹوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ پھر میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسی ماں کو اتنی عزت دی جو ماں سرے بازار نیلام ہو کے بولی لگ کر بک جایا کرتی تھی۔ میرے حضور نے آ کر اس ماں کو اتنی عزت دی، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی نا، میرے محبوب نے وہ جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔
آج اولاد کو جنت چاہیے تو ماں کے قدموں میں جانا پڑے گا. تو ماں سوچے نا کہ میرے قدموں تلے جنت کیوں آئی، تو ماں کو کہنا پڑے گا حضور آ گئے ہیں. حضور آئے تو جنت میرے قدموں کے نیچے آئی، ورنہ حضور نہ ہوتے میں تو سرے بازار بک جایا کرتی تھی. بیٹی یا بہن اپنے آپ کو اس پیمانے میں تول کے دیکھے. جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، سگا باپ سگی بیٹی کو زندہ کنویں میں یا قبر میں گاڑ آتا تھا. سگا بھائی ہوتا تھا، وہ اپنی بہن کو زندہ کنویں میں پھینک آتا تھا، قبر میں گاڑ آتا تھا. آج باپ کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مزدوری کرتا ہے. اس سے پوچھو کہ تمہاری عمر نہیں ہے مزدوری کرنے کی، پھر تم اتنی مشقت کیوں کرتے ہو؟ تو یقیناً ایک جواب ملتا ہے کہ ابھی بیٹی کو رخصت کرنا ہے اس لیے مزدوری کرتا ہوں. بھائی دو دو مزدوریاں کرتا ہے، آور ٹائم لگاتا ہے. اس سے پوچھو کہ تم اتنی مزدوری اتنی مشقت کیوں کرتے ہو، آور ٹائم کیوں لگاتے ہو؟ تو ایک ہی جواب ملتا ہے، بھی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے والے ہیں. یہ تو وہی باپ تھا، سگی بیٹی زندہ قبر میں پھینک آتا تھا. وہی بھائی تھا، اپنی سگی بہن کو زندہ قبر میں پھینک آتا تھا. آج بیٹی کو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت کرنا ہو تو بیٹی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سب سے آخر میں اپنے باپ کے گلے لگتی ہے. نہ باپ کی ہچکی تھمتی ہے، نہ بیٹی کی ہچکی تھمتی ہے. تو سوال تو بنتا ہے کہ آج ان دونوں کے لہجوں میں ہچکیاں کہاں سے آ گئی، آج ان کے چشمان سے آنسو کہاں سے آ گئے؟ یہ تو وہی باپ تھا، سگی بیٹی زندہ کنویں میں پھینک آتا تھا، قبر میں گاڑ آتا تھا. آج باپ صرف بیٹی کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت کر رہا ہے تو ہچکیاں لے کے کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بیٹی کو سوچنا چاہیے، جب حضور نہیں تھے میری زندگی کا وجود ہی نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی زندہ قبر میں چلی جاتی تھی. اور اگر آج ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت کرتے وقت سگا باپ ہچکیاں لے کے روتا ہے، سگا بھائی ہچکیاں لے کے روتا ہے، تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں. حضور آئے تو آج بیٹی اور بہن کو یہ مقام ملا کہ صرف ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہو تو باپ کی ہچکی تھمتی نہیں ہے. یہ بات تو بڑی دور کی ہے، بیٹی صرف ٹیلی فون کرے اور اس کی آواز صاف نہ آئے تو باپ کا کلیجہ اس کے ہاتھ کو آتا ہے اور پوچھتا یہ تینوں ہویا کی ہے. آج باپ کے سینے میں یہ شفقت کہاں سے آئی؟ تو کہنا پڑے گا حضور اس دور میں تشریف لائے جب بیٹیاں زندہ قبروں میں گاڑی جا رہی تھی. میرے محبوب نے اس دور میں آ کے فرمایا تھا، سنو بیٹیوں کو زندہ گاڑنے والوں، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضور نے آ کر بتایا کہ بیٹی کو مقام کیا دینا ہے. دو باتیں آپ سے کرنی تھی، پہلی بات مکمل ہو گئی اور دوسری بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں. ہم سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات اہل سنت کے ہوتے ہوئے آپ کو سمجھنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرنے کے لیے محفل میلاد کروانا فرض نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنے کے لیے جلوس میں جانا بھی فرض نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرنا فرض ہے. ایک بندہ محفل میلاد میں نہیں آیا، اس کی مرضی ہے، کم از کم وہ خوش تو ہونا کہ میرا نبی آیا. ایک بندہ جلوس میں نہیں گیا، نہ جائے، وہ کم از کم اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے چہرے میں مسکراہٹ تو لانا کہ میرا نبی تشریف لایا. کوئی کہتا جی ربیع الاول نہیں ہے، 7 نہیں ہے، 8 نہیں ہے، 12 نہیں ہے. سال کا کوئی ایک دن تو تھا نا جب حضور آئے تھے، سال کے اسی دن خوشی بناؤ کہ حضور آ گئے ہیں. میلاد میں نہیں آئے، جلوس میں نہیں آئے، نہ آؤ، اور کم از کم اپنے گھر بیٹھ کے خوش تو ہونا کہ میرے نبی تشریف لائے ہیں. اور نبی پاک کی آنے کی خوشی کرنا فرض ہے. محفل میلاد میں آنا فرض نہیں ہے، جلوس میں جانا فرض نہیں ہے، لیکن چہرے کو حشاش بشاش رکھنا یہ فرض ہے. چہرے پہ 12 بجنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے نبی پاک کی آمد کی خوشی ضرور کرے. ہمیں حضور کے آنے سے کیا ملا، اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا. حضور کے ایک صحابیہ تھے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے تو میری شریعت میں حکم ہے کہ 2 گواہ پیش کیے جائیں، لیکن جس تنازع کے موقع پہ میرا خزیمہ گواہی دے گا، اس ایک کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی. اب اس کی حکمت کیا تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیر کرتے کرتے مدینے کی حدود سے باہر تشریف لے گئے. باہر ایک یہودی تھا جو اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے سرے بازار کھڑا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قیمت طے کی اور فرمایا کہ میں تو سیر کی غرض سے آیا تھا تو قیمت لانا بھول گیا.
تو تم چند لمحے رکو، میں مدینے جاتا ہوں، قیمت لے کے آ جاتا ہوں، تو گھوڑا میرے سپرد کر دینا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لینے کے لیے مدینہ المنورہ پہنچے، تو یہودی کو کسی نے زیادہ قیمت لگائی تو اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہو گیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی قیمت لے کر وہاں پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیمت لو اور گھوڑا میرے سپرد کر دو۔ یہودی کہنے لگا میرا آپ سے سودا ہوا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اب حضور کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے تم سے گھوڑا خریدا ہے، اتنی قیمت میں خریدا ہے، اور یہودی اس بات کو رد کرتے ہوئے کہتا تھا کہ میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اب جب شور ہوا تو بازار میں ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہودی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہنے لگا آپ کی شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جس مسئلے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے پہ گواہ پیش کرتا ہے، لہٰذا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، تو آپ اپنے دعوے کے اوپر گواہ پیش کریں، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی بندہ گواہی دے دے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا۔ اب جب یہودی نے یہ کہا نا کہ آپ گواہ پیش کریں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس وقت سودا طے ہوا ہے حضور کے اور میرے علاوہ وہاں پہ تھا کوئی نہیں، اب اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ آپ گواہ پیش کریں، میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جو لوگ ارد گرد جمع ہوئے تھے ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے یہودی کا یہ جملہ سنا، آپ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے آپ نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور جتنی قیمت حضور بتاتے ہیں آپ نے گھوڑا اتنے میں خریدا ہے۔ اب یہودی نے کہا تھا کہ گواہ مل گیا تو میں گھوڑا آپ کو دے دوں گا، گواہ مل گیا، اب اس کی مجبوری بن گئی کہ وہ گھوڑا آپ کے سپرد کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیمت دی، گھوڑا لیا اور حضور چل پڑے۔ اب جب حضور واپسی مدینے کی طرف چلے، حضور نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ حضرت خزیمہ بھی چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے فرمایا خزیمہ، جس وقت یہودی کے ساتھ میرا سودا طے ہوا تھا اس وقت میرے اور یہودی کے سوا وہاں پہ کوئی نہیں تھا، پھر تو نے یہ کیسے گواہی دی کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ حضرت خزیمہ کا جواب سنیں، اور میلاد منانے کے لیے اتنی دلیل ہی کافی ہے۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے یہ سوال پوچھا کہ میں نے آپ کے سچے ہونے کی گواہی کیسے دی؟ تو یا رسول اللہ ہم نے جبریل اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا جبریل آتا ہے تو ہم نے مان لیا، ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا قرآن آیا، حاضر قرآن، ہم نے قرآن کو قرآن مانا۔ یا رسول اللہ ہم نے جنت، دوزخ، جنات، فرشتے کچھ نہیں دیکھا، آپ نے کہا ان کا وجود ہے تو ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ قصہ مختصر بات یہ ہے، آپ اس دنیاوی سودے کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو اپنا رب نہیں دیکھا، آپ نے کہا رب ہے تو ہم نے آپ کے کہنے پہ اپنے رب کو بھی مان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اے خدا تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، جو دل میں آ جائے اور سمجھ میں نہ آئے اسی کو خدا کہتے ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے کہنے پہ بن دیکھے اپنا خدا بھی مان لیا ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، جتنے لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو، کسی نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں کہ خدا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ کس کے کہنے پہ خدا کو ماننا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہمیں تو خدا کا پتہ بھی در رسول سے ملتا ہے، ہم سے کوئی پوچھے خدا ہے تو ہم کہیں گے ہیں، تو ہم سے پوچھے کس نے کہا تو ہمیں کہنا پڑے گا ہمیں مدینے والے رسول نے بتایا کہ خدا ہے۔ یار ہمیں تو اپنا خدا بھی اس لیے مانا کہ ہمیں مدینے والے رسول نے بتایا تھا۔ جو شخص ابھی بھی تذبذب کا شکار ہو کہ میں میلاد کیوں مناؤں، وہ سوچے تو صحیح، مجھے تو میرا خدا بھی مدینے والے رسول نے دیا ہے۔ تو یہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں زینہ۔ تو شاعر نے کہا کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، اور کوئی خدا کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کے۔ ہمیں خدا کا پتہ بھی در رسول سے ملتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خدا ہے، ہمیں تو خدا نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا جگہ جگہ یہ اعتراض تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ مسلمانوں سے اس نے سوال کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ کیوں کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سامنے اپنے معبود کو دیکھتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں۔ گائے ہے، آگ ہے،
بت ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. جو جس کی عبادت کرتا ہے اس کو سامنے دیکھتا ہے پھر عبادت کرتا ہے. ہم نے تو خدا نہیں دیکھا لیکن ہم پھر بھی عبادت کرتے ہیں. تو اس بندے کا سوال یہ تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اس نے جگہ جگہ جانا، مسلمانوں سے اعتراض کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا. ایک دن وہ سرے بازار گزر رہا تھا کہ ایک مسلمان کو روکا، کرنے لگا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے. اس نے کہا تمہارا خدا ہے؟ مسلمان نے کہا الحمدللہ ہے. تو اعتراض کرنے کا لگا کہ نظر نہیں آتا. بندہ بڑا سمجھدار تھا جس نے اس نے سوال پوچھا. کہنے لگا یار اس گلی سے باہر نکلو، بالکل سامنے نا اقبال کا گھر ہے، علامہ اقبال کا گھر ہے. جا کر اقبال سے پوچھو کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اب وہ بندہ گیا اقبال کے گھر، جا کے اس نے دستک دی. اقبال کا خادم تھا اسلم. اس نے دروازہ کھولا. اس نے کہا میں نے اقبال سے ملنا ہے. اقبال کے گھر کے اندر نا پھولوں کی کیاری لگی ہوئی تھی اور علامہ اقبال صبح صبح نا پھولوں کو پانی لگا رہے تھے. تو اب اس نے کہا میں نے اقبال سے ملنا ہے. اقبال نے کہا اس کو آنے دو. اب اقبال بھی تو اقبال تھا نا. اقبال اکثر اپنی کلاس میں نا تاخیر سے جاتے تھے. تو ایک دن استاد نے کہا اقبال تم تاخیر سے آتے ہو. اقبال کہنے لگا استاد جی اقبال تاخیر سے ہی آتا ہے. اقبال جو ہے وہ تاخیر سے، لیکن کچھ شاگرد ہوتے ہیں وہ علامہ اقبال کی سنت بڑی اچھی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال ایک ہی ہے، اس کو ایک ہی رہنے دو. اب کوئی اقبال ہے جو تاخیر سے آتا ہے، آپ کو وقت پہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اقبال جو ہے وہ تاخیر سے ہی آتا ہے. اب علامہ اقبال کا عشق رسول، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوہ طور افضل ہے یا رسول کریم کا حجرہ افضل ہے، تو اقبال نے کہا تھا کوہ طور کو میرے مصطفیٰ کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے. میرے نبی پاک کے حجرے میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑتا ہے کوہ طور تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں کہ یہاں قدم مصطفیٰ کے لگے ہیں، کیونکہ وہاں کلیم اللہ تھے، یہاں حبیب اللہ ہے. کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق ہی ہوتا ہے. کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پر جا کر عرض کرتا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کو رب خود کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، سونے ہم نے تیرا سینہ پہلے کھول دیا ہوا ہے. کلیم اللہ کو سینہ کھلوانے کے لیے اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کو بن مانگے رب عطا کر دیتا ہے. اور کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھنے کے لیے 40 لیلتن 40 راتیں کوہ طور پہ قیام کرنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کے لیے اصرار کیا تھا تو رب تعالیٰ نے جواب دیا تھا 40 لیلہ، اے موسیٰ 40 راتیں کوہ طور پہ گزارو. 40 راتوں کے بعد میں اپنی تجلی کا ایک حصہ نازل کروں گا. اگر طور سلامت رہا تو ان قریب تم اپنے رب کو دیکھ لو گے. 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ چلہ کیا، طواف کیا، اعتکاف کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. اللہ رب العزت نے 40 دن کے بعد کوہ طور پہ اپنی ذاتی نہیں صفاتی تجلی، کیونکہ ذات ہو تو صفات ہوتی ہیں. جیسے اللہ خود ایک ذات ہے، رحمان ہونا، رحیم ہونا، مالک ہونا، قدوس ہونا، یہ اس کی صفات ہے. اللہ نے اپنی ذاتی نہیں صفاتی تجلی اس کا بھی کروڑواں حصہ کوہ طور پہ نازل کیا تھا. تو طور جل کے راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. اور جب موسیٰ علیہ السلام عالم بے ہوشی سے باہر آئے، بیدار ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ تھا جنہوں نے اللہ رب العزت کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تھا. نظر کا کمال یہ تھا کہ اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر جو چونٹی چلا کرتی تھی 27 میل دور سے موسیٰ علیہ السلام اس چونٹی کو کالے پتھر پہ کالی رات پر دیکھا کرتے تھے. یار جس کلیم اللہ نے اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا، اس کلیم اللہ کی نظر کا کمال یہ ہے 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگا کرتی تھی، کلیم اللہ اس کو بھی دیکھا کرتے تھے. سوچو اس حبیب اللہ کی نظر کا کمال کیا ہوگا جو سامنے بیٹھ کے اپنے رب کی ذات کو دیکھ رہا ہے. یا صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ ہو تو نظر تھمتی نہیں ہے. اور جس حبیب نے رب کی ذات کے جلوے دیکھے ہوں گے، سوچو اس مصطفیٰ کی نظر کا کمال کیا ہوگا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی سے قدم بڑھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ نیچے کرتے ہیں، مصلی سے قدم پیچھے کرتے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے محبوب، نماز کا طریقہ بدل گیا. پتہ چلا صحابہ کی نماز مصطفیٰ کو دیکھنا ہی تھا.
آج کو خیال آئے تو نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں نہ آئے تو نہیں ہوتی. ایسی نماز جو حضور کے خیال کے بغیر ہو وہ نماز ہی نہیں ہوتی. عرض کیا کہ یہ کوئی طریقہ بدل گیا؟ فرمایا نہیں، میں جب اپنے مصلے سے قدم بڑھاتا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا، تو جنت میں جو درخت پہ پھل لگے ہوئے تھے نا، میرا ہاتھ جا کے ان پھلوں کو چھوتا تھا. پہلے توڑنا چاہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، پہلے توڑنا چاہ پھر چھوڑ دیا کہ کل کو میرے غلام جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کے کھائیں گے. اب اس بات کو آپ نے توجہ سے میری طرف دیکھ کے سمجھنا ہے. یہ جو پہلا آسمان ہے نا، یہ زمین سے ایک گھوڑا 500 سال مسلسل بھاگے. گھوڑے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں نا، 500 سال مسلسل بھاگے بغیر وقفے کے، تو زمین سے پہلا آسمان آتا ہے. پھر دوسرا آسمان 500 سال، تیسرا آسمان 500 سال، 7 آسمان سدرۃ المنتہا، اس کے اندر پھر جنت. اور جنت کے درختوں کے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا ایک گھوڑا 70 سال تک مسلسل بھاگتا رہے، جنتی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا. جنت کے درخت اتنے گنے ہیں. اب زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ بولیں گے تو حدیث سننے کا بڑا چسپ مزہ دے گی یار. کتنے فاصلہ ہے جی؟ پھر دوسرا آسمان، 7 آسمان کتنے کتنے سال ہو گئے؟ سدرۃ المنتہا، جنت کے درخت 70 سال گھوڑا دورے تو اس کا سایہ ختم. اب نبی پاک کہاں پہ کھڑے تھے؟ مسجد نبوی میں. ہاتھ اٹھایا تو کہاں جا کے لگا؟ جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو. اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، میں یا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ ہمارے قد سے 1.5 فٹ اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اوپر ہمارا ہاتھ نہیں جا سکتا. ہم اپنی نظر اٹھائیں تو ہماری نظر دوسرے آسمان تک جاتی ہے. یہ جو دھندلے دھندلے ستارے نظر آتے ہیں نا، یہ دوسرے آسمان کے ہیں، اور جو بالکل واضح چمک رہے ہوں پہلے آسمان کے ہوتے ہیں. اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. ہم ہاتھ اٹھائیں تو کہاں تک جاتا ہے؟ فٹ یا 1.5 فٹ. بس ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ دوسرے آسمان تک. اب سوچو یار، جو حبیب ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے اوپر، جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے. سوچو وہ مصطفیٰ جب نظر اٹھاتا ہوگا تو اس مصطفیٰ کی نظر کا کمال کیا ہوگا یار. جس کے ہاتھ کی کوئی حد نہیں ہے، اس مصطفیٰ کی نظر کی حد ہوگی. بالغ العلا بکا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا. تو اس بندے کا اعتراض کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر، پھر بولے تاڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ، تاڑی ایہو جی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. آپ نے سبحان اللہ کے اوپر حدیث نقیبوں سے سنی ہے، آج آپ کو خطیب نہ سنائے، پھر آپ گج وج کے کہیں گے سبحان اللہ. چلے میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس نے کھجور کھائی. کیا کھائی؟ اس نے گٹھلی نکال لی اور کسی کی زمین میں پھینک دی. اب اس گٹھلی کے اوپر بارش برسی تو وہاں پہ ایک درخت بن گیا کھجور کا. اب مجھے آپ یہ بتائیں، وہ جو درخت اگا اس پہ کھجوریں پک گئی، وہ درخت گٹھلی پھینکنے والے کا ہے یا جس کی زمین ہے اس کا؟ جس کی ظاہر. اب بندہ کہ جی میں نے فلاں کی جگہ میں جا کے پودا لگایا درخت، مجھے ایسا ہوتا، کیونکہ جس کی زمین ہوتی ہے درخت، پکی بات ہے. شریعت کا حکم بھی ہے کہ جس کی زمین ہوگی درخت، پھر بولیں حدیث کا مزہ آئے گا، جس کی زمین ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جس کی زمین ہوتی ہے درخت. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، جنت میں اس کے نام کا کیا لگتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ جس کی نہیں سمجھ لگی غلطی، جس کی. او بھائی آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں خالی درخت نہیں لگتا، پہلے جنت کی زمین آپ کے نام ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کے لیے درخت لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا اعتراض کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر. اب علامہ اقبال نے کہا کہ اس کو اندر بلا لو. علامہ اقبال پھولوں کو نہ پانی لگا رہے تھے. علامہ اقبال نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، اپنی کیاری میں سے ایک گلاب توڑا اور آنے والے مہمان کو تحفہ دیا. اس نے تحفہ لیا گلاب کا، کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے. کیا کہنے لگا؟ اس کا اعتراض کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر.
کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے. اقبال کہنے لگا نظر نہیں آتی. خوشبو ہے تو نظر اس کو سمجھ آ گئی کہ خدا ہے لیکن نظر, درد ہوتا ہے لیکن نظر, گرمی لگتی ہے لیکن نظر, سردی محسوس ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. اسی طرح خدا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے. تو ایک بندہ آپ کے پاس آ کرنے لگا آپ کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے. آپ نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ توحید ہے. ساری سورت میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے, تو یہ نعت مصطفیٰ کہاں سے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تو نے قرآن غور سے نہیں پڑھا, پھر پڑھ. کہنے لگا قل هو اللہ احد. کہا پھر پڑھ. کہنے لگا کل, فرمایا رک جا. کہنے لگا کیا مطلب ہوا؟ کہا کل کا ترجمہ کر. کہنے لگا اے حبیب آپ کہیں, اے حبیب آپ کہیں. کہا سن, خدا اپنی توحید کا اعلان بھی زبان مصطفیٰ سے کرواتا ہے. تو کہتا ہے قرآن نعت مصطفیٰ نہیں, اللہ خود ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ ان اللہ احد بھی فرما سکتا تھا کہ میں اللہ ہوں, میں ایک ہوں, لیکن اس نے کیا کہا سونیا تو کہنا کہ اللہ ایک ہے. وہ خود کیوں نہیں کہتا؟ وہ اپنی توحید کا اعلان بھی زبان مصطفیٰ سے کرا رہا ہے. اور میں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت پہ, ایک شعر سمجھانا ہے, اگر آپ توجہ کر لیں تو میری گفتگو مکمل ہو گئی ہے. تھوڑی بات مشکل ہے, اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. وہ نعت کیا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. یہ نعت آتی ہے نا آپ کو؟ اب آپ نے توجہ سے بات سننی ہے. اعلیٰ حضرت اپنے شاگردوں سے کہنے لگے یار میرا دل چاہتا ہے کہ میری نا سارے نبیوں سے ملاقات ہو جائے, سب انبیاء سے ملاقات ہو جائے. تو شاگرد کہنے لگا حضور اگر آپ کی سب انبیاء سے ملاقات ہو جائے تو اب کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے جو نقشہ کھینچا کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ میری سارے انبیاء سے عالم تصور میں ملاقات ہو جائے تو میں انبیاء کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر بیٹھوں گا اور ایک سوال پوچھوں گا. شاگرد کہنے لگا حضور آپ سب انبیاء سے کیا پوچھیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا, کہنے لگے انبیاء سے کروں عرض, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, یعنی انبیاء کو مالک بنایا. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا, یعنی جو ہمارا نبی ہے وہ تمہارا بھی نبی ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں سارے نبیوں سے پوچھوں کہ ہمارا نبی تمہارا نبی بھی ہے کہ نہیں ہے. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت کہنے لگے میرا وجدان, میرا عشق یہ کہتا ہے جب میں انبیاء کے سامنے یہ سوال رکھوں گا نا کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, تو سب انبیاء مل کے یہی جواب دیں گے احمد رضا تو نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ تیرا نبی ہمارا نبی بھی ہے کہ نہیں ہے, تو سن جواب, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے سب کا مصطفیٰ بھی ایک ہے. تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے جو میں نے دلیل آپ کو دینی تھی, بالکل سادہ جٹ کی دلیل, بالکل سادہ. جو بندہ کہتا ہے مجھے لمبی لمبی باتیں یاد نہیں ہوتی, انشاءاللہ اس کو یہ بات کبھی نہیں بولے گی. ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم مصلی بچھا کے نماز, محلے والوں کا ارادہ بنے تو مسجد بھی بنا لیتے ہیں, جہاں جی چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی اعتراض تو نہیں ہے کسی کو. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایسا نہیں تھا. ہر قوم کے لیے ایک عبادت خانہ ہوتا تھا, صرف اتنی زمین پاک ہوتی تھی, عبادت کرنے کے لیے اس کے اندر آنا پڑتا تھا, باقی زمین پاک نہیں تھی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت الارض مسجدہ, اللہ نے میرے قدم زمین پہ لگتے ہی میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا. میرا امتی کہیں سجدہ کرے رب اس کو قبول کرے گا. اب جو شک میں ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں, اس سے پوچھو جہاں جی چاہے نماز پڑھ سکتے ہو, کہے گا بالکل. اس سے پوچھنا زمین شروع سے پاک ہے. اگر تو بندہ سمجھدار ہوا تو کہے گا نہیں یار, تو پوچھنا زمین کس رات کو پاک ہوئی تھی, وہ کہے گا جس رات کو حضور آ گئے تھے. یار ہمیں تو اپنی مسجدیں ثابت کرنے کے لیے ماننا پڑے گا حضور آ گئے.
ہمیں اپنے سجدے ثابت کرنے کے لیے ماننا پڑے گا کہ حضور آ گئے ہیں. یہ زمین اسی رات کو پاک ہوئی تھی. اس لیے میلاد کرانا فرض ہے، جلوس میں جانا فرض ہے، لیکن نبی پاک کی آمد پہ خوش ہونا یہ فرض ہے. اپنے گھر بیٹھ کے کم از کم چہرہ تو خوشی والا بناؤ نا، پتہ لگے اس کا نبی آیا. آپ تصور کریں کتنے انعامات ہمیں نبی کے صدقے ملے. میں کہتا ہوں صرف اس جملے پہ توجہ کر لو، باقی سارے احسانات چھوڑ دو. تصور کرو آج ہم مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے؟ میں جو جملہ بولنے لگا ہوں نا، ایک لمحے کے لیے اس کی گہرائی میں اتر جانا. سب میں اپنا گریبان خود پکڑتا ہوں. اللہ نہ کرے ہماری نسلوں میں کبھی ایسا نہ ہو، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، بتوں کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہوتے. نبی پاک کا اتنا احسان تو مانو نا کہ وہ نبی آئے تو ہم مسلمان ہوئے. اور کم از کم مسلمان ہونے کی خوشی کر لو کہ میرا نبی آ گیا. کم از کم کلمہ پڑھانے کا تو احسان مانو نا، کلمہ پڑھانے کا تو احسان مانو نا. طریقوں کو سب کو چھوڑ دو، 12 کو نہیں منانی، نہ مناؤ. سال کا کوئی ایک دن رکھ لو، جو تمہارا دل چاہے وہ رکھ لو. اس دن خوش ہو کے بیٹھ کے نبی پاک پہ درود پڑھو تو گھر والے پوچھیں کیا ہو تو میرے حضور آ گئے ہیں. خوشی منانا فرض ہے، میلاد کرانا فرض ہے، جلوس میں جانا فرض ہے، لیکن خوشی منانا فرض ہے. لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بندے، او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.